السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔
بے شک وہ لوگ جنہاں نے ایمان نو قبول کیتا اور نیک عمل کیتے، اے مخلوق وچوں لوگاں وچوں بہترین لوگ نے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں جڑے انہاں دے نال نے کفار دے مقابلے دے اندر بڑے سخت، آپس دے اندر بڑے نرم۔ 22 رجب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما انہاں دی وفات دا دن ہے۔ اسی مناسبت دے نال وہ دن گزر چکیا ہے۔ اسی مناسبت دے نال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کچھ فضائل اور انہاں دے متعلق ایک اعتراض، اس دا مختصر جہا جواب ہوئے گا۔ وہ شخصیات جنہ دے نال صحابی رسول لگ جائے، جس دے نال بھی لفظ صحابی رسول لگ گیا اس دی فضیلت ہی فضیلت۔ صحابی رسول ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحابی کہندے کنوں؟ جس نے ایمان دی حالت دے اندر امام الانبیاء نو دیکھیا، ایمان دی حالت دے اندر ہی او فوت ہو گیا، اس نو صحابی کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر جو الفاظ کہے، اللہم علمہ الکتاب والحساب، دعائیہ کلمات، اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ نو کتاب و حساب دا علم دے، واقعی العذاب، اور اس نو عذاب تو محفوظ رکھ۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس نو ہادی بنا دے، اس نو مہدی بنا دے۔ اے اللہ لوگ ایدے کولو رہنمائی حاصل کرن۔
جیڑیاں بھی روایات بیان ہون گیاں وہ صحیح درجے دیاں ہون گیاں، حسن درجے دیاں ہون گیاں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہاں دے بارے اندر دعائیہ کلمات کے عمیر بن سعد اپنی زبانی بیان کر دینے کہ لوگوں امیر معاویہ دے بارے اندر سوائے بھلائی تو کچھ نہ کیا کرو، خیر ہی خیر دے کلمات معاویہ واسطے استعمال کریا کرو، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی زبان وچوں سنیا اللہم اہدہی، اے اللہ اس معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، خیر والا بنا دے۔ آپ دے الفاظ تو کلمات تو یہ بات ثابت ہے کہ امیر معاویہ آواز سے اگر زبان چو کے الفاظ نکلن تے بھلائی والے تے خیر والے نکلنے چاہیے۔ صحابی کوئی بھی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہون یا آخری صحابی ابو طفیل اللیثی ہون، جیڑا بھی صحابی ہے اس دے واسطے لفظ بھلائی دے ہی ہونے چاہیے نے، خیر دی ہونے چاہیے۔ برے الفاظ کسی صحابی واسطے زبان چو استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ کچھ ذہنہ دے اندر، کچھ سوچ دے اندر، کچھ فکر دے اندر اے بات ڈالی گئی ہے کہ جیڑا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی مخالفت دے اندر انہاں دے خلاف جنگ کرے، انہاں نو کس طرح انہاں دی عظمت بیان کیتی جائے، انہاں دے بارے اندر خیر دے لفظ استعمال کیتے جان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان دے وچوں لفظ خیر استعمال کر رہے نے، اسی کیوں نہ کریے؟ انہاں دا اختلاف ہویا، انہاں دے معاملات وہ اللہ دے نال نے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت اس دا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن امیر معاویہ دی فضیلت صحابی ہونا ہی کافی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا اول جیشن، پہلا او لشکر من امتی، میری امت دے اندر، یغزون البحر، جیڑا سمندر دے اندر جنگ کرے گا، قتال کرے گا،
میری امت دا پہلا لشکر جیڑا سمندر دے اندر جہاد کرے گا، قتال کرے گا، قد اوجبو، اس لشکر واسطے اللہ رب العزت نے جنت نو واجب کر دیا۔ اس لشکر دا امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پہلا لشکر جڑا سمندر دے اندر قتال کرے گا، او دے واسطے اللہ رب العزت نے جنت نو واجب کر دیتا۔ اس قافلے دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ دی زبان وچوں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر جنت دی بشارت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امیر معاویہ کولوں اپنے بال کٹوایا کرتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں دسیا، میں انہاں کولوں یہ روایت بیان کر رہا، قصرت عن راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال کٹیا کردا ایک لوہے دے آلے دے نال، لوہے دے ہتھیار دے نال، کینچی دے نال، اسرے دے نال، جو بھی اس وقت مہیا ہوئے گا، میں خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے بال کٹیا کر، جیڑے بال کٹیا کر دے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی محبت کر دے، اتنا پیار کر دے کہ انہوں اپنے کپڑیاں دے نال سی لیا کر دے۔ کہ رسول اللہ دے بال بھی باعث برکت نے، اور وصیت فرمائی کہ جس وقت میں فوت ہو جاواں، اے جتنے بھی بال نے اے سارے میرے کفن دے اندر رکھ دیتے جان، اینا بالا نو کفن دے اندر رکھ کے پھر میں دفن کیتا جائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت دے اندر یہی کافی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے بالا نو چھویا کر دے، انہاں نو کٹیا کر دے۔ تواضع تے انکساری اتنی زیادہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی فرمان آ جاندہ، فوراً اپنی ہر چیز نو ترک کر دیا کر دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے اندر عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن صفوان دونوں دیکھیا کہ امیر معاویہ آ رہے نے، کھڑے ہو گئے استقبال دے اندر، ادب دے اندر، امیر معاویہ آ رہے نے رضی اللہ عنہ۔ انکساری تواضع اتنی زیادہ، جس وقت کول آئے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں نو بٹھا دیتا، بیٹھ جاؤ، کی کر رہے ہو؟ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سنیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا شخص اپنے ادب واسطے کہ لوگ میرا ادب کرن، او دے ادب واسطے لوگ کھڑے ہون، اس دے اتے خوش ہوئے، اس نو پسند کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ عَلَى النَّارِ، اس دا ٹھکانہ جہنم اندر ہے۔ جس وقت میں آواں میرے ادب واسطے کھڑے نہ ہویا کرو، بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ میرے واسطے بہت بڑا ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ عَلَى النَّارِ، جیڑا اپنے ادب واسطے یہ پسند کرے کہ لوگ کھڑے ہون، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بٹھا دیتے کہ نہیں، مینوں اے ادب پسند نہیں۔ اسی نقطۂ نظر دے نال اج طالب علم کھڑے ہویا کرتے ہیں ٹیچر واسطے، استاد واسطے۔ استاد کلاس دے اندر آتا ہے، ایک بچہ بولدا سٹینڈ اپ، استاد جی آ گئے، ٹیچر آ گئے، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جڑا کھڑا ہونا ہے نا، اے دے واسطے بھی یہی حدیث ہے، اگر ٹیچر روکے نا بلکہ وہ پسند کرے کہ میں آواں تے کھڑے ہون، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ عَلَى النَّارِ، وہ دے اوتے بھی یہی حدیث پہ وہ اپنے واسطے جہنم دا ایندھن سمجھے۔ ادب ہونا چاہیے ہے عمل دے نال، ادب ہوئے، استاد اشارہ کرے، طالب علم اپنی جان دین واسطے قربان ہو جائے، یہ ادب ہے۔ استاد کا حکم آ جائے، ہر چیز ترک کر کے استاد کی بات تسلیم کرے، یہ ہے ادب۔ استاد آئے کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، بات مننے کوئی نہ۔ استاد ڈانٹ دے، یہ باہر کھڑا ہو جائے کہ میں استاد نو چھڑنا کوئی نہیں۔ والدہ نو بلا لیا، اج مینوں استاد نے ڈانٹیا یا ماریا۔ استاد مار لے، استاد ڈانٹ لے، بہتری واسطے، کوئی مخالفت نہیں ہوندی، کوئی دشمنی نہیں ہے، بہتری واسطے۔ والدہ نو بلا لے، میٹنگ رکھ لے، کھڑا ہو جائے کہ میں چھڑنا نہیں، تو جس وقت کلاس میں ٹیچر آئے پھر کھڑا ہو جائے۔ ویسے بدتمیزیاں، بے ادبیاں جتھے ضرورت نہیں ہے اتنے کھڑا ہے۔ ٹیچر نو بھی چاہیے ہے کہ وہ بچے کی تربیت اس انداز دے نال کرن کہ بات ٹیچر کہے فوراً تسلیم کرن۔ جس وقت کھڑے ہون سٹوڈنٹ طالب علم، انہوں نے کہو تسی بیٹھے رہا کرو، ضرورت نہیں کھڑے ہون۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹ دیتے، روک دیتے، نہ نہ نہ، میں اس چیز نو پسند نہیں کرتا کہ میرا ٹھکانہ جہنم کے اندر بن جائے۔ تواضع تے انکساری اتنی زیادہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین نو اپنے دل دے اندر، اپنے دماغ دے اندر ہر وقت رکھیا کرتے۔ جس وقت سچی بات آ جایا کر دی، حق آ جایا کرتا، پھر
ایک سیکنڈ بھی اس تو لیٹ نہیں کرتے. اہل روم دے نال معاہدہ ہویا سی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجاں نو بارڈر تے لانا شروع کر دیتا کہ معاہدہ ختم ہوندیاں ہی اسی اہل روم تے حملہ کر دیاں گے. اے فوج بارڈر تے لگی ہوئی ہے. ایک شخص سواری اتے تیز تیز آ رہا ہے، اللہ اکبر کہندے ہوئے. لوگ حیران نے کہ کیڑا شخص ہے جڑا اللہ اکبر تے کلمات کہہ رہا ہے. جس وقت قریب آئے کہن لگے جیڑے مومن ہویا کردے نے وفاء لا غدرا، وہ وفادار ہویا کردے نے، وعدے دی پاسداری کرنے والے ہویا کردے نے، وہ غداری کرنے والے نہیں ہویا کردے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سی عمر بن ابسہ جڑے کہندے آ رہے سی. جس وقت کلمات سنے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہیں کی تھی، فوراً فوجاں واپس بھیج دے، واپس چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اندر حق بات دے اندر امیر معاویہ دا کوئی حق نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے نال امیر معاویہ سوار سی، سواری ہوتے پیچھے بیٹھے سی سواری تے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھیا معاویہ تیری کیڑی قسم دی چیز ہے جڑی میرے زیادہ قریب آ؟ امیر معاویہ دا پیٹ تھوڑا جا بڑا سی، کہنے لگے میرا پیٹ ہے جی جڑا تھوڑے زیادہ قریب ہو رہا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم املہ علما وحلما، اے اللہ اس دے پیٹ نو علم دے نال تے بردباری دے نال بھر دے. آپ نے فوراً دعا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لو روایت ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دیں سمعت علیا یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تذهب الايام واللیالی حتی یملک معاویہ. میں علی کو لو سنیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سنیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے سی کہ کچھ دن تے کچھ راتاں گزرن گیا معاویہ نو بادشاہت مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا معاویہ ان ملکت فاحسن، جدو تینوں ملکیت مل جائے، بادشاہت مل جائے، پھر تو لوگاں دے نال حسن سلوک کریں، حسن سلوک کریں. نواسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ اتے بیعت کی تھی. ایک اعرابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے کہنے لگے اللہ دے رسول میں تھوڑے نال کشتی کرنا چاہتا، میں نہ کشتی کرو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول موجود سی، کہنے لگے تو میرے نال کشتی کر،
میرے نال کشتی کر. انہیں امیر معاویہ دے نال کشتی کی تھی. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نو گرا لیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا معاویہ نو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. جس وقت جنگ صفین ہوئی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اور معاویہ دے نال رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الفاظ پہنچے نہیں سی. اس وقت پتہ چلیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر ایک کلمات کہے نے کہ لن یغلب معاویہ ابدا، کدی بھی معاویہ نے مغلوب نہیں کیتا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اگر اے لفظ مینوں پہلے دس دیتے جاندے، اینا کلمات نو میرے اگے پہلے ذکر کیتا جاندا، میں کدی بھی معاویہ دے نال جنگ نہ کرتا، کدی بھی جنگ نہ کرتا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک کیا کر دے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بڑی، میرا انہاں دے نال کوئی مقابلہ نہیں. عظمت دے اعتبار نال، علم دے اعتبار نال، حلم دے اعتبار نال علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل خود اقرار کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک اور فرمان عمار رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر، ویحا عمار، عمار دی کیڑی گل ہے، عمار دی کیا بات ہے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار. اس روایتوں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو باغی قرار دیتا جا رہا ہے. کہ جنہاں نے عمار نو قتل کیتا، شہید کیتا، او معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تسلیم کرنے والے لوگ سی. اس واسطے معاویہ دی تعریف نہیں کیتی جا سکتی. اس چیز دے اندر اللہ دے قرآن دی دلیل پیش کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر مومنہ دی جماعت دے اندر، دونوں دے اندر آپس کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں دی آپس دے اندر صلح کروا دیا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر ایک زیادتی کرے تو جڑا زیادتی کر رہا ہے او دے مقابلے اندر جڑا حق دے ہے او دا ساتھ دے کے انہوں زیادتی تو روک کے انہوں بھی صحیح منہج کی طرف لے کے آؤ. جس وقت دونوں ہو جان پھر انہوں انصاف دے نال، عدل دے نال صلح کروا دو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والے پسند کرتا ہے. اتھے بھی اللہ رب العزت نے لفظ بغاوت استعمال کیا. اگر مومن آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کر لین
قتال کر لین اس تو مطلب یہ نہیں کہ اسلام تو فارغ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ انہاں دی اصلاح کیتی جائے، انہاں دی صلح کروائی جائے، وہ مومن رہن گے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومناں دے دو جماعتاں وچوں اگر کوئی آپس اندر لڑ پین وہ مومن ہی رہن گے، اسلام چ فارغ نہیں ہون گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سی کہ حسن میرا نواسا سردار ہے، اے دو بڑیاں جماعتاں دے اندر مومناں دے جماعتاں ہون گیاں، انہاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ جماعتاں کیڑیاں نے؟ یہی دو نے، علی المرتضیٰ دی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی، انہاں دے درمیان صلح کروائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی، یہی پیشین گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اہل بیت دی فضیلت انہاں دا مقابلہ نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو جگہ چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اللہ وعطرتی اور دوسرا میرا خاندان، میرے اہل بیت، انہاں دی حفاظت کرتی، انہاں دی فضیلت بہت زیادہ، لیکن صحابی دا ہونا ہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ من سبا صحابی، جس نے میرے صحابی نو برا بلا کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، او دے اوتے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت اور سارے لوگاں دی بھی لعنت ہے۔ انہاں دے معاملات جڑے نے، انہاں دے معاملات اللہ دے نال نے۔ ساڈا معاملہ کہ اسی کسی صحابی دے بارے اندر بلا بلا نہیں کہہ سکتے، نہیں سو سکتے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو ہر صحابی دی فضیلت نو مد رکھدیاں ہویاں اپنے نظریات نو درست کر کے زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے بزرگاں نے عمرے واسطے جانا، انہاں دے کول تھوڑے جے پیسے گھٹ نے، خواہش نے، کوشش کر رہے نے، تھوڑے جے گھٹ نے، کہہ رہے ہیں چلو تعاون کر دیتا جائے، میں اپنا عمرہ پورا کر لواں، اللہ مینوں اوتھے لے جائے عمرہ کرے آواں۔ تو سارے احباب ہو سکتا اللہ رب العزت انہاں دے نال تعاون کرنا سانو بھی عمرے دا ثواب لکھ دے۔ سارے احباب ذرا ضرور توجہ کرنا، ایک خواہش مند نے، اللہ انہاں نو عمرہ کروا دے، انہاں دی چاہتاں نو اللہ پورا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ